کہاں ہنسوں میرے عزیزوں، کہاں ہنسوں؟ رخصتی ہو رہی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، رخصتی، لاؤ قرآن، لاؤ جی قرآن، لاؤ قرآن پاک لے کے آؤ جی۔ کس کے سر پر؟ مگنی کرتے ہوئے قرآن یاد نہ آیا، بیاہ کرتے ہوئے قرآن یاد نہ آیا، مہندی مائیوں کی روٹی پہ قرآن یاد نہ آیا، بھائی بہن اکٹھے ہو کے ساری رات ناچ تیرے فنکشن پہ قرآن یاد نہ آیا۔ 1 لاکھ روپے کا برات کا جوڑا پہنا، ہاف اسٹیل کا، ہاف شرٹ کا، یہاں دوپٹہ تھا، تجھے قرآن یاد نہیں آیا؟ کھڑے ہو کے کھانے کھلائے قرآن یاد نہیں آیا، سنت کے خلاف سارا کام کیا قرآن یاد نہیں آیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اب قرآن یاد آیا جب سارا کام تمام ہوا۔ علماء اکرام، اللہ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرنا، کھل کے جواب دو۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، جب 5 نہیں 25 ہزار روپیہ بیوٹی پارلر میں دے کے 7 گھنٹے سج کے آتی ہے، اللہ اکبر، پھر 400 آدمیوں کی نماز جمعہ قضا ہے، جمعے کے دن برات آ رہی ہے، پکانے والے نے جمعہ نہ پڑھا، کھلانے والوں نے جمعہ نہ پڑھا، ڈرائیوروں نے جمعہ نہ پڑھا، براتیوں نے جمعہ نہ پڑھا، الا مولوی صاحب کو شرم آ گئی، 2-4 اٹھ کے چلے گئے، لڑکیوں والوں نے جمعہ نہ پڑھا، 200 عورتیں فنکشن میں آئی، 700 آدمی آئے ہوئے ہیں، 500 نے جمعہ نہ پڑھا۔ جب اتنے بے نمازیوں کی نحوست لال رنگ کے جوڑے میں لپیٹ کے جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم، اس کی گود کے اندر حسین نہیں آئے گا، عبد القادر جیلانی کو ہی نہیں آئے گا۔ پہلے بچیوں میں شرم حیا ہوا کرتی تھی، رو لیا کرتی تھی تھوڑا سا رخصتی کے وقت ماں باپ سے چمٹ کے، اب تو کہتی ہیں ایک دن پہلے لو لوں گی، میرا 50,000 کا میک اپ خراب ہوگا۔ دنیا کو یوں ڈرامے بازی سے آنکھیں نکال کے دیکھی جا، لینس لگا رکھے ہیں، یہ کہاں گئی فاطمہ؟ اللہ کی عزت کی قسم، تم سمجھتے ہو قرآن رحمت برساتا ہے؟ جب بچی کے سر پہ جس کے پردے کو اجاڑ کے رکھ دیا، جب اس کے سر پر رخصت کرتے وہ چگاڑے مار مار کے خدا کی لعنت برسا کے جاتا ہے۔ اب یاد آئے گا تمہیں؟ کائنات کا نبی، ساری نبیوں کا سردار ہے۔ دروازہ بجا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ علی اور عقیل دونوں بھائی، ابو طالب کے بیٹے، نبی کے چچیرے۔ خیر ہو علی؟ اجی 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے یا اسی وقت، مختلف روایت ہے۔ اجی فاطمہ کو رخصت کر دیجئے۔ فاطمہ کہ جی۔ علی اپنی امانت لینے کے لیے آئے، نہ کوئی جہیز تیار، نہ کوئی کپڑے تیار، فاطمہ علی امانت لائے۔ اٹھی، ابو جیسے آپ کا حکم، آٹے میں ہاتھ بھرے ہوئے۔ ابو 2 منٹ علی کو بٹھائیے، میں آپ کو روٹی پیڑا تیار ہے، روٹی پکا کے دے۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو سنو عزیز العلوم میں آنے والو، بیٹا پیدا ہو، ہونٹ پہ چومو، ناک پہ چومو، آنکھوں پہ، گال پہ چومو، لیکن خبردار، خدا غیرت والا، مصطفیٰ غیرت والا، دین غیرت والا، مسلمان غیرت والا، فرمایا بچی 1 دن کی ہو، 1 سال کی، 50 سال کی یا 10 سال کی، خبردار اگر تم مسلمان ہے، تجھے ہونٹوں پر ہونٹ لگانے کی، گالوں پر گال لگانے کی، ہونٹ لگانے کی اجازت نہیں۔ یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا میرا محبوب دیکھ 4 بیٹیاں دی تھی، میرا محبوب جب بھی بوسہ دیتا یا ماتھا چوما کرتا یا ہاتھ کی پشت چوما کرتا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، آٹا صاف کیا، فرمایا بیٹی تو روٹی پکانے کی بات کرتی ہے، میں تو تجھے اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آٹے والے ہاتھ دھو، وہ بھی علی کے گھر میں جا کے دھونا۔ ابا کے کپڑے، میرے ابو جی آپ کیوں روٹی میرے ہاتھ کی، آپ کو پسند ہے کھا لو۔ فرمایا میری بیٹی اگر میں نے روٹی کھانے میں دیر کر دی، امت اس کو حجت بنا کے سالوں بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ پڑھو عبد الشکور دیل پوری رحمت اللہ علیہ کو، فرمایا کرتے ہو لوگوں میں تمہیں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، بچی بالغ ہو جائے، رشتے تائے چاچا
چاچے کے گھر سے آ رہے ہیں، آر پار سے رشتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتا نہیں جی نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، میں نے اس کو پڑھایا لکھا ہے اس لیے کہ یہ 10,000 کے ملازم کی ماتحت رہے گی، اس کے یہ میری بیٹی نہیں بیٹا ہے، اللہ شری دے رہا ہے۔ عبدالشکور ٹیل پوری لکھ کے چلے گئے، فرمایا حدیث میں آیا ہے اللہ اکبر، ماں باپ کے پاس اللہ اکبر قابل اعتماد رشتے آئے، صحیح رشتے آئے، اس کے باوجود بھی بیٹی کو نہیں بیاتے، ان کے ماں باپ سے کہہ دو ہر مہینے تمہیں ایک نبی کے قتل کرنے کا گناہ مل رہا ہے۔ تم یہی سمجھتے ہو کہ حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے جی انہوں نے مہنگائی کر دی، مہنگائی تو تو نے کی، 4 بچیاں گھر کے اندر بٹھا رکھی۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ خدا کی نافرمانی نہیں۔ ایک گھر کے 10 افراد ہیں، 10 کے 10 صبح سو رہے ہیں، ایک کو بھی فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں، اس سے مہنگائی نہیں ہوئی؟ نماز چھوڑنا برداشت ہے، دکان چھوڑنا برداشت نہیں، پورا بازار۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہم اپنے علاقے کی بات نہیں کرتے، اللہ نے تمہیں روشن ضمیر بنایا، مالدار بنایا، صاحب استطاعت حیثیت بنایا، بتاؤ کتنے مقدروں والے نماز کو جاتے ہیں؟ کیا رش میں کمی آتی ہے ظہر اثر کی اذان کے بعد، مغرب عشاء کے بعد؟ کیا فجر میں ہر گھر کا دروازہ کھلتا ہے؟ علماء اکرام نے لکھا جس گھر میں بے نمازی سو رہے ہو، چڑیا بھی اس کی چھت کے اوپر سے نہیں گزرتی، چڑیا بھی آس پاس سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کہتی اس کے گھر کے اوپر کیسے کیوں گزروں، اس کے گھر پر نماز چھوڑنے کی وجہ سے خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میں تیری سوچ پر گواہی دوں یا خدا کے قرآن کو سچ کہوں؟ خشکی پر تری پر اللہ اکبر، پانی میں خشکی پر جو فساد جو تماشا ہو رہا ہے، دنگا مستی ہو رہی ہے، سارے کا سارا انسان کے ہاتھوں کا کیا دھرا۔ مولانا محمد احمد لاڈ صاحب میرے عزیزو ہر سال رائیوڈ کے اجتماع میں، ہر سال میرے عزیزو جوڑ میں آتا ہے، اس مرد قلندر سے کبھی پوچھ لینا، جب بھی ہمارے پیر و مرشد جن سے پہلی مرتبہ ہم بیعت ہوئے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سن 1987 میں، 88 میں، 89 90 میں، 91 میں 5 مرتبہ مجھے بیعت کرنے کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے الحمدللہ مجھے سعادت ملی۔ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، مولانا احمد لاڈ صاحب کا 30 سال تک بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی عصر کی نماز کے بعد میں ڈاک لے کے جایا کرتا تھا، پوری دنیا سے ڈاک آیا کرتی تھی، میں حضرت کی ڈاک لے کے عصر کی نماز کے بعد پہنچا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جب صوبہ بہار گجرات کے حالات خراب تھے، قتل و غارت تھی، گجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، اس وقت میں ڈاک لے کر حضرت کی خدمت میں کمرے میں حاضر ہوا۔ حضرت اپنے سر کے اوپر یوں کر کے بازو رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور جب میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، میں نے کہا وعلیکم، کہا احمد آ گئے؟ میں نے کہا جی میں آ گیا، مولوی جی آ گیا۔ میں ڈاک کا تھیلا آگے کرنے لگا، مجھے فرمانے لگے بتا بہار کے حالات کیسے ہیں، گجرات کے کیسے، صوبے کے حالات کیسے؟ میں نے کہا حضرت جی کل سے زیادہ آج خون بہا، اللہ اکبر، ہزاروں کی تعداد میں آدمی کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، اللہ اکبر۔ مولانا احمد لاڈ صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے مولانا انعام الحسن کی چیخیں سنی، رو رو کر چیخیں مار کے رو رہے تھے، فرما رہے تھے پتہ ہے محمد احمد یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت جی بتاؤ، کہ سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے کر دیا، میں نے نہیں کیا، اس نے کر دیا۔ کوئی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہے آج؟ آپ مانتے اپنی غلطی؟ میں مانتا ہوں اپنی غلطی، مر نہ جاؤں۔ باپ بیٹے کو کہتے پتر جھوٹ نہیں بولنا، اگر بول دیا پکڑا گیا تو پھر استقامت دکھانی ہے۔ یہ اس کے گھر میں حسین آئے گا، اس کے گھر میں نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی آئیں گے۔ دو کام میرا عزیزو آج میں تمہیں تعویذ دے کے جاؤں، قبول کر لینا، لیکن تعویذ لکھائی کا نہیں، تعویذ میرا عزیزو نبوی تعلیمات کا دے کے جاؤں گا، قبول کرو گے؟ دے دوں، پھر عمل بھی کریں گے اگر چاہتے ہو۔ ہم تو جہاں جاتے ہیں حضرت یہ ذرا کاغذ، یہ قلم لکھنا، یہ ذرا 2-4 لفظ لکھ دو، بچہ نافرمان ہے، حضرت ذرا پانی پہ دم کر دو، چینی پڑھ دو، تھک جاتے ہیں۔ میں وہاں گندا خان کے اندر گیا بلوچستان میں، مولانا شکر میرے جبڑے درد کرنے لگے، 80-82 پانی کی بوتلیں، میں نے کہا بس کرو یار، تمہاری مہربانی۔ آؤ میں تمہیں اولاد کی فرما برداری کا گھر جنت بن جائے تمہیں، آج میں وظیفہ بتاؤں، دے دوں بھائی، کریں گے عمل؟
حلال کمائی شروع کر دو. سارے الحمدللہ حلال کمائی کماتے کہہ دو الحمدللہ. لیکن اس سے بھی زیادہ احتیاط کرو. حلال کمائی شروع کر دو, اپنے گھر کے اندر حلال لے کے آؤ. اور دوسرا, اپنی گھر والی کے آگے آ جا کر یوں ہاتھ جوڑ دینا کہ خدا کے واسطے نماز شروع کر. اللہ کا دین, نبی کی شریعت بے نمازی کے ہاتھ کے کھانے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ اکبر. آج کے بعد جب بھی تو کھانا پکاوے سر پہ دوپٹہ رکھے, اذان جب ہو جائے نماز کے لیے چولہا بند کر دینا, کپڑے استری کرتے چھوڑ دینا. اگر تیری میری بہن, تیری میری ماں, تیری میری بچی اگر نماز پڑھنا شروع کر دے اور 24 گھنٹے سر پہ دوپٹہ رکھنا شروع کر دے, اور مرد حلال کی کمائی لے کے آئے, اتنے سے لے کر اتنے تک جو دسترخوان پہ بیٹھے گی, رب کعبہ کی قسم لڑکی روٹی کھائے گی, رابعہ بصریہ بنے گی. اگر تیرا بچہ روٹی کھائے گا تو وقت کا انشاءاللہ عبد القادر جیلانی بن جائے گا. بڑا وظیفہ دے کے جا رہا ہوں آپ حضرات کو. مولوی صاحب ہم تو حلال کماتے ہیں. اب سنو, 2020 میچ لگی کروڑوں اربوں خربوں کا جوا لگا, ایک ایک کھلاڑی پہ اربوں روپے کا جوا لگا. یہ حلال ہے؟ گھر کے اندر سردی کا موسم ہے, ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے, لوڈو کھیل رہے ہیں, لگی کڑائی کی لگی, حلال ہے. جب تک یہ کڑائی تیرے اندر رچی رہے گی خدا کی قسم یہ نماز کا سجدہ نہیں کرنے دے گی. میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا, 1.5 لیٹر کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کے میچ کھیلنے جا رہے ہیں, گیند بلہ. میں نے کہا بیٹے یہ کیا؟ کہ شرط لگی ہے جو جی ہار گیا وہ 1.5 لیٹر کی بوتل دے گا. یہ علی اصغر کی طرح قرآن سنائے گا نیزے پہ, یہ علی اکبر بنے گا, یہ قاسم بنے گا. ایک وظیفہ آپ کو اور دے کے جاؤ, صبح جلدی اٹھنا شروع کرو اور مغرب کی نماز کے وقت اپنی دکانوں کو تالے لگاؤ اور اپنے گھر میں آ کے وقت دو. آج اللہ اکبر میرے عزیزو اپنے گھر میں آ کے وقت دو. تم نے صبح 12 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک دکان کو وقت دے کے دکان بنائی, دکان کے ساتھ دوسری دکان بنا لی, لیکن تم نے اپنے بچے کو پوری زندگی میں گھنٹہ وقت نہ دیا. اپنے بچے کو بھی جہنم بنا دیا, اپنی آپ کی اپنے کو بھی قبر کا اپنی قبر کو بھی اللہ اکبر جہنم کا گڑھا بنا دیا. 7 بجے دکانیں بند کر دو, عشاء سے پہلے دکانیں بند کر دو, مغرب کے وقت دکانیں بند کر دو. جو اللہ تمہیں 10 بجے گاہک دکان پہ بیچ سکتا ہے وہ عصر کے وقت بھی بیچ سکتا ہے. مغرب کے وقت دکان بند کر, اپنے گھر کے اندر آ, اپنے بچوں میں بیٹھ. اللہ اکبر. وہ عورت جو صبح تیرے کپڑے استری کر رہی تھی, تیرے جھوٹے برتن دھو رہی تھی, تیرے گھر کی جھاڑو دی, جس نے تیرے گھر سے لے کر اللہ اکبر سلیپنگ روم سے لے کر ڈرائنگ روم تک, وہاں سے لے کے ڈائننگ ہال تک, اللہ اکبر, پھر دہلیز تک, حتیٰ کہ باتھ روم کو دہلیز کو باہر تک دھویا. اب اس کا حق ہے تھوڑا سا اس کے پاس آگے بیٹھیے, اسے وقت دیجئے. ساس باتیں کر رہی ہے, اللہ اکبر, دیورانی جٹھانی کر رہی ہیں, نندے باتیں کر رہی ہیں, دیور جیٹھ چھیڑ کے جا رہے, کس کے منہ لگے, کس سے ہنس کے بات کرے. اگر اس کا ذہن صاف ہوگا تو بچے کی تربیت کرنا آسان ہوگی. ہر طرف سے برائی سن رہی ہے اللہ, پھر وہ کیا کر رہی ہے, اتنا کام کرنے کے باوجود کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا, پھر وہ تیرے ماں باپ کو کیا ولی سمجھے گی؟ چھوٹا گوشت 2 کلو بھیج دیا, من پسند کی سبزی بھیجی, تازہ کھیتوں سے آئی, گھی بھی 1 نمبر گھر بھیج دیا, اور کہا ایسی لذیذ بنانا بیگم, ایسی لذیذ بنانا کہ مزہ ہی آ جائے. شام کو میرے عزیزو جب گھر گئے, دسترخوان لگا, پہلا لقمہ لیا, چھوڑ دیا. کیا پکایا ہے تو نے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تو یوں کر کے 2 گھنٹے ہانڈیا کے اوپر کھڑی رہی, میں ادھر بھی نہیں لی, میں نے بھونی ہے. نہیں تو نے, نہیں میں نے پکائی ہے. نہیں جھوٹ بولتی ہے, نہیں اللہ کی قسم, جانو آپ کی قسم میں نے پکائی ہے. انہوں نے کہا پھر کسیلا نہ نمک نہ مرچیں, کیا اور مسالے سارے صحیح تھے, کیا ہوا؟ ہاں مرچیں 2 نمبر تھی. نہیں مرچیں بھی 2 نمبر نہیں تھی, گھی بھی 2 نمبر نہیں تھا. یہ ہنڈی خراب کب ہوئی؟ جب یوں کر کے ہنڈیاں بھن رہی تھی, اس وقت ٹرن فون کی گھنٹی بجی. کون ہے؟ امی جان, ماما جان نے کہا میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اللہ کیا کہا؟ جہنمیوں کے لیے روٹی پکا رہی ہوں, جہاں تم نے بھیجا تھا وہیں ہوں. میری بیٹی کہاں ہے؟ جہاں تم نے بھیجا تھا, جس عذاب میں بھیجا تھا وہاں ہوں. یہ تیرا کڑوا بول منہ سے نکلتا رہا, ہنڈیا میں گرتا رہا. اس نے دھنیے کے, پدینے کے, ہری مرچے کے, اس نے گرم مسالے کے اثر کو ختم کر دیا. یہ ایسا زہر قاتل تھا, یہ ایسا کڑوا بول تھا, یہ ہنڈیا میں گرا, ہنڈیا کا ذائقہ ختم کر دیا. تیری نسل کے اندر گرے گا, خدا کی قسم تیرا گھر تباہ کر کے رکھ دے گا.
امی جان گھر میں السلام علیکم، اللہ اکبر، آتے یہ امی کو دیکھ رہا ہے کیا، جس کو دیکھنے پہ خدا جنت دے رہا ہے، یوں کر کے بستہ پہ آپ نہیں سامنے آنا تھا، اسی وقت آپ نے بات کرنی تھی، موڈ ہی میرا آپ نے خراب کر دیا، سردی تھی میں تو پکوڑے بنوا کے کھانے تھے، آتے ہی شروع کر دیا، یوں ہو گیا دوائی لا دے، اچھا لا ہی دوں گا، بس اللہ نے مجھے دوسرا بھائی دیا ہی نہیں، وہ ہوتے چلو میرا جو ہے وہ غم اور میرا جو ہے وہ تھوڑا سا وزن شیئر کر لیتے، اور لاتا ہوں میں لاتا ہوں، چلو بھائی چلو بیگم صاحب رہنے دے، آ کے روٹی کھاؤں گا، چل بھی چلتی ہوئی دوائی دلوا کے لاؤں، اس کے کلیجے پہ اتنے چھرے لگے، پھر اس میں شوگر بھی گھس گئی، اس میں ہیپاٹائٹس بھی گھس گیا، اس میں ہارٹ بھی گھس گیا، سارا گھس گیا، گھر آتا ماں کو دیکھ کے کہتا السلام علیکم، الحمدللہ، اماں تیرا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے جنت کا دروازہ دیکھ لیا، اماں کی گود میں سر رکھتا، کہتا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تیرے جیسی ماں عطا فرمائی، اماں تو نے مجھے دودھ نہیں پلایا، اماں تو نے مجھے جنت کی نہر کا پانی پلایا، آج نمازوں کا سجدہ، آج للہیت، آج خیر خائی جو میرے اندر آئی، آج شرم و حیا کا دامن میں نے پکڑا، اے اماں یہ سارا تیرے دودھ کا نتیجہ ہے، اللہ کی قسم یہ 2 بول تو اپنی ماں کے لیے بول لیتا، تیری ماں فالج میں لیٹی ہوتی، اپنے بچے سے 2 بول سن کے فالج کے مرض میں اٹھ کے بیٹھ جاتی، ابو کمرے میں بیٹھے ہیں، آج دنیا کہتی ہے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ بعد میں پوچھنا، پہلے پوچھ ابا جان 40 سال تک صبح 7 بجے اٹھ کے ابا جان سٹاپ پہ چکوں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، چھتری لے کے بارش سے کپڑے بھیگا کرتے تھے، پھر کم بخت تجھے بتائے گا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا، آج فلاور ڈے ہے، آج کلر ڈے ہے، آج موسم ڈے ہے، اللہ اکبر، کہتا باپ نے کیا کیا، ریڑھی لگا کر جو 12 گھنٹے کھڑا رہا اور اتنے کیچڑ کے اندر ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہا، اب پوچھتا ہے میرے باپ نے کیا کیا، ایک بزرگ، ایک ماں، دونوں میاں بیوی دروازے کے باہر، جب تک شادیاں بچوں کی نہ ہوتی پھر تو یہ گھر کے سردار، جب شادی ہو جائے تو پھر جو ماں باپ کو کراس کیا جاتا ہے، اللہ اس سے پہلے موت دے دے میرے سے، پیٹ سے پتہ لگ رہا تھا کئی دن سے روٹی نہیں کھائی، دونوں بیٹھے ہوئے، اس نے کہا ایک راہگیر گزرا، اس نے کہا بزرگ ہو آپ ہی ہو جو جن کے ڈیرے پہ نمبرداری ہوا کرتی تھی، آپ راجہ صاحب ہو جا، لوگ اپنے فیصلے لائے گا، اب کیا ہوا، کپڑے کتنے دن ہو گئے پہنے ہوئے، جوتوں ٹوٹے ہوئے، کھائے بھی نہیں، بابے نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر اس سوال کرنے والے کو دیکھا، پنجابی سمجھتے تھوڑی سی، اس نے 2 بولوں میں تیرے میرے جیسوں کا منہ ہی توڑ کے رکھ دیا، کیا کہا، انہیں کہا پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور، کوئی روٹی دے دے گا تو کھا لیں گے ورنہ فریج کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں، لیکن اللہ عبد الشکور تیرے پر، تیرے برادران پر رحم کرے، اللہ والد محترم کی تربت پہ رحم کرے جس نے ایسے ہیرے دے دیے، اللہ اکبر، آؤ میں بتاؤں، بچے پر کروڑ روپیہ لگا، ڈاکٹر بن کے آیا، وہ کونے میں بیٹھا سفید رومال والا، اور لوگوں خدا کے واسطے کبھی نے زکوٰۃ سے باہر لے کے آیا کرو، کبھی نے فطرانے صدقے سے باہر لے کے آیا کرو، جو اپنے گھر کے اندر پکاؤ کبھی ایسا بھی نہیں لا کے پکا کے کھلایا کرو، تیرا بچہ خدا کی قسم شوارمے پہ راضی ہوتا ہے، یہ دال پہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ اکبر جب پیٹ بھر کے کہتا الحمدللہ، رب کعبہ کی قسم 2 روٹیاں دینے والا اللہ تیرے لیے رزق کے قیامت کی صبح تک دروازے کھول دیتا ہے، یہ نبی کے مہمان ہیں۔ ایک آدمی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ کی دعوت تو روزانہ کرتا ہے، میری دعوت بھی کبھی کر دیا کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا جب تیرا دل چاہے میری دعوت کرے تو ایبٹ آباد میں کسی مدرسے میں، اپنے علاقے کے کسی مدرسے کے طالب علموں کے لیے نہ دیکھ پکوا، اپنے گھر سے 4 روٹیاں سالن کا پیالہ لے جا، قرآن پڑھنے والا پردے سکھائے گا، تجھے میں محمد کی دعوت کا ثواب مل جائے گا۔ 29 اکتوبر کو میرے عزیزو، اللہ اکبر، میں کاموں کی میں مولانا ایک جلسے میں بیٹھا تھا، ایک حافظ قرآن، اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کی دستار بندی ہوئی، آئے لے کے اس کو، ایک جگہ سے آواز آئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر بنانا، انہوں ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے کہا چپ کر جا، میں نے کہا عالم بنا، عالم بنا،
عالم بنا، ڈاکٹر بنائے گا، 5000 روپے کا نوٹ نہ دکھائے وہ تیرے سے ہاتھ نہیں ملائے گا، اس کا مقام بتلاؤں۔ میں نے کہا بیٹے تیرا جوتا کہاں؟ یوٹیوب پہ آئے ہوا میرا بیان۔ میں نے کہا بیٹا تیرا جوتا کہاں؟ وہ کہہ لگا انکل جی وہ پڑے۔ میں نے کہا لے کے آ، وہ ڈر گیا، وہ جوتا لے کے آیا۔ اللہ گواہ ہے میں نے پہلے اس جوتے کو یوں کر کے اپنے سینے سے رگڑا، پھر میں نے اس جوتے کو اپنے ہونٹوں سے چومنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرے بچے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جوتا پہن کر اگر ایبٹ آباد حافظ آباد کا موکی کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے، تیرے سینے میں وہ لا ریب کتاب ہے، اس کتاب کی برکت سے، تیرے گزرنے کی برکت سے اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دے گا۔ علماء اکرام اللہ نے جتنا دیا خدا پر شاکر رہنا، اللہ پہ شکر کرنا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا جب اعلان ہوگا میرے قرآن والے کہاں ہیں، فرشتے کہیں گے الہی آدم سے لے کر نسل انسانی سے لے کر اللہ یہاں تک سارے انسان کھڑے ہیں، کون تیرے قرآن والے؟ اللہ ان کی کوئی نشانیاں، یا اللہ ماتھے پہ مہر ہے، ہاتھ پہ مہر ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں پھیل جاؤ پورے میدان محشر میں، یا اللہ تیرے قرآن والے کون؟ فرمایا ہر میرے بندے بندی کے جا کے منہ کو سونگھنے لگ جاؤ، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہ میرے قرآن والے ہیں۔ فرشتے پکڑ پکڑ کے لائیں گے، اللہ فرمائیں گے انہیں سامنے کیوں کھڑا کیا؟ انہیں عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو۔ اللہ اکبر، نبی میرے عزیزوں کھڑے، ولی غوث کو تمام ڈالوں کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے پتہ ہے میں نے تمہیں آج عرش کے سائے کے نیچے بغیر حساب کے کیوں کھڑا کیا؟ دنیا میں تمہیں روٹی پاٹ جماعت کا کرتے تھے، کوئی موٹی گردنوں والا کہا کرتا تھا، کوئی کہتا تھا ان کو دے کے حرام کرنا، ان کو کھلا کے تو کسی کتے کو کھلا دو، تو ہنس کے مسکراتا تھا، میں ساری چیزیں برداشت کرتا تھا۔ میں نے کہا قیامت کا دن آئے گا جب میں کہوں گا لمن الملک اليوم، پھر میں تمہارا فیصلہ کروں گا، پھر میں تمہارا معیار بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے الحاج کے سوال لوں گا، حساب لوں گا، لیکن میری کبریائی کی قسم ہے تم میرے دین کے خادم بنے، میں تمہیں حساس آ کے جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ اب یہ جتنے بچے قرآن کے حافظ بنے، جتنے بچے قرآن کے حافظ بنے، میرے عزیزوں ہر ایک کا باپ تو حافظ نہیں ہوگا، کسی کا ریڑھی والا، کسی کا مزدوری والا، کسی کا دکان والا، لیکن قیامت کا دن ہوگا وہ نور کے ممبروں پر اونچے جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے، جب وہاں سے جنت کے خادم گزریں گے، ادھر آئیے نا بھائی، ادھر آنا، ہاں جی ہاں پانی چاہیے، چائے، کیا مانگتے؟ کچھ نہیں، کیا چاہیے؟ دنیا میں میرے 4 بیٹے تھے وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ کہیں گے وہ حافظ ارشد، عبد الشکور، اللہ برادران، وہ مولانا، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے ملنا چاہتے ہیں؟ کہاں ملنا چاہتا ہوں، میں تو ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، میں تو اسکول کا ٹیچر تھا، وہ قرآن کا حافظ، اسے میں اوپر ہونا چاہیے، کہاں ہے؟ فرشتے کہیں کہ وہ نیچے ہے۔ او ہو، میں ان پڑھ، نہ اسکول پڑھا، نہ مدرسہ پڑھا، نہ قال اللہ تعالیٰ، نہ قال رسول، وہ نیچے میں اوپر۔ وہ کہیں ملنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے پاس، یا اللہ یہ اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کہیں گے پھر کیا کرے؟ اس کو نیچے نہیں لے کے جانا، اس کے بچوں کو اوپر لے کے آؤ۔ اسے نہیں نیچے لے کے آنا جسے تہمت باندھنی نہیں آتی تھی، جس کے زاربن پر گرہ لگ جاتی تھی کھولنی نہیں آتی تھی، اسے نہ نیچے لے کے آؤ۔ جو شیخ الحدیث تھا، جو دنیا کے اندر پیرت، اس کو اوپر لے کے جاؤ۔ جب وہ اپنے باپ سے جا کے ملے گا نا، اللہ اکبر، کہاں ہو؟ کہے گا وہ نیچے درجے میں، تم کہاں کھامیاں؟ یا اللہ، جی جی، یا اللہ میرے تو ان پڑھ تھا، یا اللہ مجھے تو کھول کے بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، اونچا تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن ادھر آ، تیری عمر کیا تھی جب تیرا باپ مرا تھا؟ 20 سال کی عمر، تو کب فوت ہوا؟ 50 سال کی۔ میں کیوں اس کے مقام کو اونچا نہ کرتا؟ جب تو رمضان المبارک میں تراویح میں 30 سال مسلسل اس کے مرنے کے بعد پڑھتا تھا یاسین والقرآن الحکیم، جب پڑھتا تھا الرحمن واللام القرآن، تجھے پتہ ہے تو قرآن مصلی پہ سناتا تھا، جب تک تراویح پڑھتا تھا میں تیرے باپ کے درجے بلند کرتا رہتا تھا۔ اللہ، جتنے تو نے جمعے پڑھا ہے، اللہ اکبر، تو کہتا تھا میرے نبی نے فرمایا، میں ٹھک کر کے درجہ بلند کرتا تھا، اللہ اکبر۔ تے انہیں اپنے باپ کو 30 سال کے بعد پتہ عبد الشکور صاحب جب ختم قرآن تھا تو نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہم آنس وحشتی فی قبری، میں نے کہا کر دیا،
اللہم ارحمنی فی القرآن العظیم، میں نے کر دیا بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، کیا میں نے تجھے ممبر کا وارث نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے مصلی کا وارث نہیں بنایا؟ اللہ میں نے بنا تو دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر عبد الحنان آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا خدا بھلا کرے عزیز الرحمان صاحب کا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو گلشن سجا کے چلا گیا۔ جب تو یوں کر کے رویا تھا تیری آنکھ کی پلک کا بال گیلا ہوا تھا، اللہ اکبر، رو تو یہاں رہا تھا، جنت کا دروازہ میں اس کی قبر میں کھول رہا تھا، پتہ نہیں میں نے کہاں پہنچایا۔ ہم کھڑے دیکھتے رہ گئے، کام کرنے والے کام کر کے چلے گئے۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، 6 سال کی عمر ہے، والد صاحب انگلی پکڑ کر اڈا بھیل لے کے آئے انڈیا کے اندر۔ جب گھر سے لے کے نکلے نا، ماں نے ہاتھ پکڑے کرے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن کا حافظ بنانے۔ ماں کہنے لگی رحم کر، نہ چولا نہ منجا نہ بسترا، ابھی تو نہ اسے پکانا آتا، نہ شلوار اتارنی نہ باندھنی آتی ہے، پیشاب پخانا دھونا نہیں آتا، 2 سال ٹھہر جے۔ خواجہ دوست محمد فرماتے ہیں پتہ ہے میرے باپ نے میری ماں کو کیا کہا تھا؟ آج بچے کی جدائیاں برداشت کر لے، جس دن یہ قرآن کا حافظ بن گیا، زندہ رہے تو آسمان سے نور اترتا دیکھیں گے، مر گئے ادھر یہ والناس پڑھے گا، اللہ اکبر، قرآن کا آخری سبق سنائے گا، اللہ ہماری قبروں میں نور کی بارش کرے گا۔ جب میں اپنے بچے کو لے کے اڈا بھیل میں آیا، حالت خستہ، دیواریں کچی، فرش کچا، بیٹھنے کے لیے چٹائی کوئی نہیں۔ کس لیے لائے ہو؟ میں نے کہا جی بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے۔ استاد نے کیا کہا؟ میں نے کہا میاں جی روٹی کوئی نہیں، یہاں پڑھائی ہوگی، کھانے کی اپنی ذمہ داری۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میرے باپ نے میرے بالوں پر ہاتھ رکھ کے یہاں چوما، کہنے لگا روٹی کھلانے نہیں آیا، وہ تو گھر میں بڑی تھی، میں تو خدا کا قرآن پڑھانے کے لیے آیا۔ کہ پھر اس کی گارنٹی ہے؟ خواجہ صاحب کہتے کلیجہ تو منہ کو آیا جب میرے باپ نے مجھے چھوڑا۔ اللہ اکبر، کیا سوچتا ہوگا، روٹی کہاں سے کھائے گا، سالن کہاں سے؟ میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، بوئے کے پیچھے کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا کہ میں بھی 2 منٹ رویا، پھر میں خدا کا قرآن کھول کے بیٹھ گیا۔ 11 بجے چھٹی ہوئی، اللہ اکبر، جل طلباء اکرام کی مدرسے سے روٹی لگی تھی، وہ روٹی کھا رہے تھے، میں ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے سلا نہیں ماری۔ بچہ ہی تو تھا، کہنے لگے میں مدرسے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، ادھر دیکھو ابا نہیں، ادھر دیکھو اماں کوئی نہیں، پیٹ میں چوہے دوڑے، بھاگو۔ سامنے سے میرے رونے کی آواز سامنے والے مکان میں گئی، ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور مجھے سینے سے لگا کے ایسے پیار کیا جیسے امی پیار کرتی تھی، کہ چپ کر جا۔ میں نے کہا کیسے کروں، کہ بھوک لگ رہی ہے۔ کہ اس ماں نے مجھے چھوڑا، یوں کر کے آسمان کی طرف ہاتھ، کہ مولا شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اماں دعا قبول کی ہوئی؟ کہ گھروں میں مزدوری کرتی ہوں، اللہ اکبر، کام کاج کرتی ہوں، 2 روٹیوں کا آٹا مل جاتا ہے، 2 پکا کے بیٹھتی ہوں، شوہر کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، اللہ اکبر، شوہر قبرستان پہنچ گیا، اولاد کوئی نہیں، 1 روٹی کھاتی ہوں، 1 پڑی رہتی ہے، میرے روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور تو بھی خدا کا شکر کر، اللہ اکبر، مجھے بیٹا مل گیا، تجھے روٹی پکانے والی مل گئی، بیٹے آج کے بعد تجھے روٹی کی فکر نہیں کرنی، قرآن تو پڑھ، چھٹی کے وقت دروازے پہ روٹی میں لے کے آ جائے کروں گی، اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں جب تک قرآن پڑھتا رہا وہ ماں روٹی لے کے لاتی رہی۔ جس دن میرا قرآن پاک کا آخری سبق ختم ہوا، میں دوڑا، استاد کہنے لگے جا روٹی پکانے والی کو خوشخبری دے کے آ۔ کہنے لگے میں دوڑا، جا کے میں نے وہ دروازہ دیکھا، 4 آدمی کھڑے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ تجھے نہیں پتا، جو روٹیاں پکا کے تجھے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پوچھا کرو مدرسے میں جا کر۔ میں مظفر گڑھ کے ایک علاقے میں پچھلے سال میرا عزیز و ختم قرآن پہ گیا، کتنی سہولتیں یہاں پہ۔ تھوڑی سی بات کر لوں اجازت؟ بھائی تنگ تو نہیں پڑے، تھوڑی سی بات کر لوں، پھر درود شریف پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ والی صاحب کہنے لگے دعا کر دو، ٹوٹی چرپائی میں ڈر بھی رہا تھا ٹوٹ نہ جائے، دودھ میں نے یوں کر کے پیا، میں نے یوں مڑ کے دیکھا دھواں سا اڑا،
8-10 بچے، وہ پرالی ہمارے یہاں بولتے ہیں بھوسا، وہ آگ میں ڈال رہے ہیں، پھوکے مارے روٹی. میں نے کہا مولوی صاحب بورچی کا جی ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں بورچی رکھنے کی، یہ خود ہی آٹا گوندتے خود روٹی. پھر میں دودھ پینے لگا، تھوڑی دیر میں آوازیں آئے، میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ، 8 یا 9 سال، یقین کیجئے گا قسم میں نہیں اٹھاتا، 8 یا 9 سال عمر ہوگی. اس بچے نے یوں کر کے روٹی لمبی ساری ہتھیلی تک بازو تک کلائی تک پکائی، یوں توے پہ ڈالنے لگا، روٹی پیچھے ہو گئی، ہاتھ توے کے اوپر چلا گیا، اتنا بڑا آبلہ پڑ گیا. پھوکے مار، یوں تھوک لگا رہا تھا. کہاں تھی؟ مدرسے میں برنول. یوں پھوکے مار رہا تھا. میں نے کہا مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تیرے میرے کرتوتوں کو دیکھے گا، اس بچے کے ہاتھ کا چھالا دیکھے گا اور کہے گا جب تجھے میں نے ماں کی گود سے پیدا کیا اس وقت تو تجھے تیرے ہاتھ پہ چھالا نہیں تھا، یہ چھالا تیرے پہ کہاں سے آ گیا؟ جب یہ بچہ رو کے گیا تھا اللہ تیرا قرآن پڑھنے آیا تھا، امی ابو چھوڑ کے آیا تھا، خود روٹی پکانی پڑتی تھی، اللہ اکبر، روٹی پکاتے پکاتے روٹی پرے پھسل گئی، یہ ہاتھ میرا توے پہ گیا، چھالا پڑ گیا. رب کعبہ کی قسم یہ پگڑی سر پر کے اوپر ہے، ذمہ داری سرز کر رہا ہوں، قرآن الواریوں پڑھا ہوا، مجھے امید ہے خدا قیامت کے دن تیرے میرے عملوں سے فیصلہ کرے گا، اللہ اس بچے کے خاندان کی انگلی کے چھالے پر مغفرت فرمائے گا. ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تبھی بچوں کے کپڑے بنائیں گے. سردی کا موسم شروع ہوا، لائے نہیں بچوں کے کپڑے، ایک اضافی اسی طرح کا خرید لیتے، لا کے مولوی عبدالشکور صاحب کو دیتے، یہ ایسے لاوارث کو دے دے جس کے ماں باپ کوئی نہیں. اللہ کی قسم جب وہ کپڑے پہنتا دوسرے طالب علم کہتے بڑا اچھا لگ رہا ہے، دینے والے کو بھی اللہ آسمان کے فرشتوں میں کہتا بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے.